اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 161 سے شروع کریں گے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق مار کھانے کے باعث، اور ان میں سے جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے عالمناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس وقت جو توریت موجود ہے اس میں بھی متعدد مقامات پر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ یعنی رشوت، جوئے، دھوکے اور دوسرے ناجائز ذرائع سے لوگوں کے اموال کھانا۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں، مخلوق پر ظلم اور حق سے اعراض۔ اوپر کی آیات ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے مخلوق پر ظلم کی طرف اشارہ ہے، باقی کا تعلق اعراض عن الحق سے ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی طرف اتارا گیا جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی ان میں سے جو لوگ قطب آسمانی کی حقیقی تعلیم سے واقف ہیں اور ہر قسم کے تعصب، جاہلانہ ضد، آبائی تقلید اور نفس کی بندگی سے آزاد ہو کر اس امر حق کو سچے دل سے مانتے ہیں جس کا ثبوت آسمانی کتابوں سے ملتا ہے۔ ان کی روش کافر و ظالم یہودیوں کی عام روش سے بالکل مختلف ہے۔ ان کو بیک نظر محسوس ہو جاتا ہے کہ جس دین کی تعلیم پچھلے انبیاء نے دی تھی اسی کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، اسی لیے وہ بے لاگ حق پرستی کے ساتھ دونوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ یہ ان کے اس اعتراض اور مطالبے کا اصل جواب ہے کہ آپ توریت کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کروائیں۔ نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول ہوئے ہیں سب کو الگ الگ معجزات ملے، اور توریت کے علاوہ کسی کو بھی یک بارگی کتاب نہیں دی گئی۔ پھر جب یک بارگی کتاب ان پر نازل نہ کرنے سے ان کی نبوت پر حرف نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے لیے باعث اعتراض کیوں ہیں؟ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء ہوئے، مگر اولو العزم اور صاحب شریعت نبی سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، اور نوح علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اور رد شرک کا وعظ بھی نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، اسی لیے سب سے پہلے ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ وحی کے اصل معنی تو کسی مخفی ذریعے سے کوئی بات سمجھا دینا ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا یعنی تم زبور کو تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی داؤد علیہ السلام پر توریت کی تختیوں کی شکل میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ موجودہ زبور میں 150 صورتیں ہیں جن میں دعائیں، نصیحتیں اور تمثیلیں مذکورہ ہیں، حلت و حرمت کے احکام مذکورہ نہیں ہیں۔ وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے
صاف طور پر کلام کیا۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام پر تو وحی اس طرح آتی ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے، یہ فرشتہ پیغام سنا رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاص معاملہ برتا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے گفتگو کی۔ بندے اور خدا کے درمیان اس طرح باتیں ہوتی تھی جیسے دو شخص آپس میں بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس گفتگو کا حوالہ کافی ہے جو سورۃ طٰہٰ میں نقل کی گئی ہے۔ بائبل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خصوصیت کا ذکر اسی طرح ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے، ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ یعنی ہم نے کثیر تعداد میں مختلف علاقوں اور مختلف خطوں میں اسی لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کا راستہ بتائیں، اور یوم حشر جب ہم ہماری جناب میں پیش ہوں گے تو یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمیں ہماری گمراہی پر کیوں سزا دی جا رہی ہے۔ کیا کوئی ایسا پیغمبر آیا جس نے ہمیں حق کی دعوت دی اور ہم نے قبول نہ کی؟ جب ہمیں حق کی طرف بلانے والا آپ نے بھیجا ہی نہیں تو پھر ہمیں آج کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ ان کے اس عذر کو دور کرنے کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جس ذات پاک نے آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں پر وحی نازل کی، اسی نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی شہادت کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اس کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ اسی نے اپنے کمال علم و حکمت سے اسے اتارا ہے۔ اس کتاب کی ہر آیت، ہر جملہ، بالکل ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کی جلوہ گاہ ہے۔ جو شخص تعصب سے بالا تر ہو کر اس کا مطالعہ کرے گا وہ بے ساختہ کہہ اٹھے گا کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔